جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. جی اللہ آپ کو الحمدللہ، جزاک اللہ. آپ سنائیں، خیر عافیت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں نے بھی وہی آیات منتخب کی تھی قرآن مجید کی، سورۃ جی توبہ جی کی، تو اس پر آپ نے کافی سیر اصل گفتگو کر لی ہے. اللہ آپ کو عزت. تو اس میں ایک دو نکات ہیں یا اشکال یا تشریح کے لیے جی سر. آپ کی خدمت میں گزارش ہے، یا مزید وضاحت فرما دیں. جی سر. سر اس میں آپ نے جو حدیث کا حوالہ دیا ہے نا کہ بھی السابقون الاولون کے بارے میں، ہم، ہم. ان حدیث کی صحت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ وہ دیکھیں کس حدیث نوعیت کی ہیں، حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے اور ہماری غیر معلومات صحیح کے کون لیے سی اور ہے. لوگوں. سورۃ میں آپ کی توبہ خدمت میں کی عرض جو کروں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ السابقون والسلام کے الاولون شان کا میں جو جو جی آپ نے پڑھی ہے قرآن پاک کی آیت، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ والی آیت. جی جی. اور اس میں انصار سے مراد کون سے صحابہ تھے سر؟ الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، آیت نمبر جی 101. جی سر میں بھی بتاتا ہوں. شیخ آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جی سر. میں نے سن لیا آپ کا سوال. میں آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں. سر آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی سر. آواز آ رہی ہے آپ کی. مجھے میری آواز مجھے آپ کو آپ نہیں کی آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. آپ چیک کریں. میری آواز تو ہے. میری آواز صحیح ہے. آپ اپنے ایئر پیس کو چیک کریں، اپنے ہیڈ فون وغیرہ کو، کیونکہ آپ کی آواز صحیح ہے. شیعہ احادیث میں ہے کہ انصار اس میں سے کون ہے، ابھی وہ دیکھنا پڑے گا. ابھی کیونکہ اس آیت کے ذیل میں روایت کی ایک ہے تفسیر برہان میں، تو شیعہ کتب میں دیکھنا پڑے گا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار میں کون ہے. یہ میں نے اس کے حدیث دیکھی ہیں، لیکن ابھی مجھے اس کا ملنا جو ہے اتنی جلدی اس میں سے نام نکالنا، وہ اس میں ٹائم لگے گا. والسابقون اولون من المهاجرين الانصار هم النقباء ابو ذر والمقداد وسلمان وعمار ومن آمن وصدق وثبت على ولاية امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ ایک روایت ہے، وہ دیکھنا پڑے گا. اس میں سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار اور جو بھی ایمان لایا اور ثابت قدم رہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت پر، وہ اس میں شامل ہے. اچھا، تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اس کے مزید وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نکالنے کی ضرورت ہے. ابھی اتنی جلدی وہ نہیں ملے گا مجھے. جی سر. آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ السلام علیکم. علیکم السلام. آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ جی جی، آپ میں سن رہا، جزاک اللہ، شکریہ. اوکے اوکے. جی اچھا سر، اس میں ہمارے ہاں نا کچھ ہمارے اہل سنت کے لوگ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں غیب کے، عالم الغیب کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ہوں. تو ایک آیت نمبر 103 کی ذرا تشریح فرمائیے گا، تفسیر کیجیے گا. کون سی 101، آیت ہے؟ 102، 103. کس سورہ کی؟ یہ جو سوری سورۃ توبہ ہے، اور 102 پر چلے جائیے گا. والسابقون یہ سے آگے ہے. دیکھتا ہوں. میں بھی نکال لیتا ہوں. خیر جی جی.
یہی جو آپ تلاوت فرما رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہاں سے، جی جی وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ جی جی مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ جی سر. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نحن نَعْلَمُهُمْ نعلم. جی جی نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ جی سر. سَنُعَذِّبُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ ہم، اس میں ہمارے ہاں کچھ لوگ جب بریلوی مکتبہ فکر کے اور دیوبند کے مکتبہ فکر میں یہ جو فرمایا ہے، میں جانتا ہوں، لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے، وہ اتنے شاطر منافق ہیں، نحن نعلمہم، جی تو یہاں ان کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب یہاں اللہ نے چھپایا نہیں، وہ کہتے آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس اس کے متعلق میرے پاس کوئی حدیث میں؟ نہیں اور ہے کہ کیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا، لیکن دیکھیں زبان میں وما ادراک القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے نا. قارعہ، جی جی ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قارعہ کیا ہے اور آپ کو کیا پتہ قارعہ کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اس طرح کے قرآن مجید میں جی ظاہر میں اس طرح آیات ہیں، لیکن یہ عربی زبان میں ایک اصطلاح ہے، ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ بالخود حتماً جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے، بلا شک جانتے ہیں. القارعہ وما ادراک ما القارعہ، آپ کو کیا معلوم کہ قارعہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً قیامت کو جانتے ہیں، قیامت کیسا ہے، کیسا ہوگا، انہوں نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. لا تعلمهم نحن نعلمهم، اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں کہ یہی ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں بعض منافقین ایسے تھے کہ اللہ نے ابھی تک ان کو نہیں بتایا کہ منافقین کون ہیں، ٹھیک ہے نا. مردوا علی النفاق، یہ نفاق میں اتنے ماہر ہیں، اتنے آ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں اور مثلا پیش رہتے ہیں ہر کار میں، پتہ نہیں چلتا یہ منافق ہیں. لا تعلمهم نحن نعلم، آپ نہیں جانتے ہم نہیں جانتے، ایک یہی ہو سکتا ہے. اور ایک اس کا یہ ہے کہ اس کا احتمال یہ ہے کہ ان آیات کی طرح ہو، وما ادراک ما لیلۃ القدر کی طرح، کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن ان کی نفاق کی اتنی اتنا نفاق ان کا بڑا ہے اور نفاق ان کا اتنا خطرناک ہے، اور وہ اتنے مہارت سے اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں کہ اس کا پتہ چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جی جی یہ یا کا آنی وسمع یا جارہ کے متعلق ہو نا. قرآن میں بہت سارے آیات اس طرح یا کا آنی وسمع یا جارہ کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے سمجھ لیں کہ یہ اس میں ظاہر خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن باطن میں خطاب مسلمانوں سے ہے کہ مسلمانوں، آپ کو نہیں پتا کہ ایسے منافق بھی ہیں کہ وہ آپ کو ان کے ظاہر عمل سے نہیں پتا چلتا کہ منافق ہیں، اور لیکن اللہ کے نزدیک وہ منافق ہیں. جی سر. جی سر، یہ قرآن مجید میں آپ کی گفتگو سے سنا تھا مومن اور مسلمان، جی تو یہ اس میں تھوڑی تشریح کر دیجئے گا، اور یہ کیا جن صحاب کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں، ان کو آپ مومن سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ تو مختصر مومن جو جواب۔ ہے، اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام تو صرف شہادتین سے ثابت ہو جاتا ہے. آپ شہادتین پڑھیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دل میں اگر آپ کافر بھی ہیں نا، پھر بھی آپ صلی ظاہر میں اللہ مسلمان ہیں. ہاں، دل میں اگر کوئی اس کو مانتا بھی نہیں ہے نا، وہ زبان سے اگر کہہ دیا تو وہ مسلمان ہے. اس سے اسلام ثابت ہو جاتا ہے. لیکن باطن اللہ جانتا ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ سے شہادتین دے رہا ہے کسی دنیائی مفاد کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اور یہ اسلام ہے. اور اس کے لیے اگر کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی مسلمان ہے، کوئی شراب پیتا ہے پھر بھی مسلمان ہے، کوئی قرآن کی پہ ایمان نہیں رکھتا، اسے جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، پھر بھی مسلمان ہے. لیکن ایمان جو ہے وہ سب جی چیزیں جو پیغمبر لے کے آیا اللہ کی جانب سے،
جو اللہ کا دین ہے ان سب پہ تصدیق کرنا اور اتباع کرنا وہ شرط ہے. تصدیق بھی کیا جائے اور عمل میں اس پہ عمل بھی کرے. اہل بیت علیہ السلام کے آثار اور احادیث میں یہی ہے کہ انسان عمل نہ کرنے سے بھی ایمان سے ساقط ہو جاتا ہے. کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کا دائرہ بڑا تنگ ہے کہ ہر وہ چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کی تصدیق اور اس پہ ایمان رکھنا اور اتباع کرنا، کاملاً اتباع کرنا. اور جی ہاں، یہ ہے اس کا ایمان اور اسلام میں یہ فرق. جی جی ہم۔ بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کے لیکچرز اور گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا ہے یا جس جی نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں اہل تشیع میں، دوسرے اہل سنت کی تو آپ وہ انڈرسٹوڈ بات ہے لوگوں کے علم میں، آپ کی ہم۔ گفتگو سے، آپ کے خطبات سے اور بیانات سے. تو جتنے بھی اہل تشیع میں فرقے ہیں یا مسالک ہیں یا جو بھی کہہ لیں، ان کو میں نے جو اخذ کیا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ان کو آپ باطل کہتے ہیں. لیکن جو آپ کے عقائد و نظریات ہیں جو ہم سنتے ہیں، جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان نظریات کے حامل افراد یا علماء دنیا میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً کو ہیں، ان کے نام اس میں گرامی. حقیقت یہ ہے کہ میں پاکستان کے علماء کو نہیں جانتا. وہ مجھے جانتے، میں ان کو نہیں جانتا کیونکہ میں پاکستان میں نہیں رہا. پاکستان کے شیعوں سے میرا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. جب ہم ایران میں پڑھتے تھے تو ادھر کچھ طالب علموں کو جانتے تھے، وہ کہاں ہیں ہم نہیں جانتے ان کو. پاکستان کے جو مشہور معروف علماء ہیں، ساجد نقوی صاحب، ان کو بھی ہم صرف جتنے اخبار وغیرہ میں ان کے جو مشہور کام ہے، کارنامے ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو ان کو جانتے ہیں. وہی ان لوگوں کو میں نہیں جانتا، یہ لوگ مجھے جانتے ہیں. اور تو اس لیے اب میں نہیں جانتا ان کو. پاکستان میں ضرور ہوں گے بہت سارے اچھے علماء ہوں گے جو میرے باتوں سے اتفاق کرتے ہیں. بہت سارے علماء ہیں جو پرائیویٹ میں دیکھیں، کیونکہ میں فون کالز کا پرائیویٹ میں جواب نہیں دیتا اور لوگوں کے میسیجز کا جواب نہیں دیتا. بہت سارے علماء کال کرتے ہیں مجھے، ایران سے، عراق سے، پاکستان سے، ہندوستان سے میسیج بھیجتے ہیں. لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان کے ساتھ چیٹ کروں یا ان کے ساتھ گفتگو کروں، ان کے کالز کا جواب دے دوں. تو اور بہت سارے جو ہیں وہ میرے جو ہمارے عزیز آپریٹر صاحب ہیں ان سے رابطے کرتے ہیں. وہ سامنے نہیں آنا چاہتے، جی جی اس کی وہ وجوہات بھی ظاہر ہیں کہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے ان کی دشمن دنیا میں ان کی پاپولیرٹی کم ہو، ان کے دشمن زیادہ ہو جائیں. لیکن بہت زیادہ ہیں جو ہمارے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں. لیکن میں ان کو جانتا نہیں ہوں. جی، جی ان کو جانتا نہیں ہوں. کیا بہت سارے علماء ہیں جو دعائیں دیتے ہیں، روزانہ میسیجز آتے ہیں، دعائیں، سلام، یہ اردو لیکن زبان والے علماء مختلف ملکوں سے. جی لیکن ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم ان کے باتوں کا، ان کے محبتوں کا جواب دے دیں، ان کے ساتھ یعنی کنیکشن رکھیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جی ایران سے، اسی طرح عراق سے، لبنان سے، عرب ممالک سے بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں. جی ہاں. میں نے پچھلے بھی سوالات میں یہ عرض کی، آپ کے سامنے رکھی تھی بات. اہل حدیث کہتے ہیں ہم اپنا، آپ جیسے کہتے ہیں ائمہ طہار علیہ السلام کی جو ان کے اقوال ہیں ان سے اتباع کے لحاظ سے. یہ جو فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں، ایک ان میں جو آپ کے اثنا عشری، اب اثنا عشری امامیہ میں یہ فقہ جعفریہ اور مجتہد اور یہ فقہا، اس پر تو آپ بڑی تنقید کرتے ہیں شیخ. جی جی تو یہ ان کو کس، وہ تو پچھلے سوال میں میری جو سیٹنگ ہوئی تھی، آپ کا سیشن ہوا تو اس میں تو بڑا آپ نے ان پر نقد کیا تھا. تو ان کو کہاں رکھتے ہیں پھر فقہ جعفری؟ یہ سوال کا دوسرا حصہ تھا. اور دوسرے کو جیسے تو زیدیہ ہیں یا وغیرہ، ہم، وہ تو آپ بوہری، نصیری، اسماعیلیہ، ہم۔ ان پر اگر نہیں ہے ٹائم تو اب نہ بات کیجیے گا، مجھے علم ہے ان کے بارے میں، تو ہمارے جو خصوصاً فقہ جعفریہ کے متعلق. جی جی، تو ہمارے جو مجتہدین ہیں یہ سب عقیدے میں ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. مجتہدین، شیعہ جو مجتہدین اور مراجع ہیں، یہ عقیدے میں ان کے بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. بعض لوگ ان کے عقیدے میں کافی اچھے ہوتے ہیں، عقائد ان کے بڑے صاف ہوتے ہیں. اب اجتہاد تقلید اپنی جگہ، ان کے عقائد اچھے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، ہمارے سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہماری بہت سپورٹ کی ہے، مراجع میں سے، غیر مراجع میں سے. بہت ان لوگوں نے سپورٹ کی، بہت محبت کی ہے.
اس وقت تک ہم مرجعیت اور تقلید کے خلاف نہیں بولتے تھے، تو ان کے بہت سارے وہ ہمیں پیسے بھیجتے تھے اور ہیلپ کرتے تھے. اور ایک مجتہدین مراجع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل عقیدے میں بہت ہی جماعت مخالفین سے قریب ہیں، یعنی جماعت عمریہ سے قریب ہیں، وہابی ٹائپ کے ہیں. وہ بھی ان کی کمی نہیں، وہ بھی زیادہ ہیں. اور اکثر وہ اس طرح کے جو مراجع ہیں جو جماعت عمریہ جیسے عقائد رکھتے ہیں یا ان سے قریب ہیں عقیدے میں، وہ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں شیعوں سے. یہ بڑی عام چیز ہے، اس کو عام لوگ عوام نہیں جانتے. عوام تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مراجع ہم جیسے ہیں. جو عام شیعہ ہوتا ہے نا پاکستان کے، وہ فضائل سن کے خوش ہو جاتے ہیں وغیرہ، وہ سمجھتے ہیں مراجع بھی ایسے ہیں. لیکن یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے. ان کے مراجع میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے عقائد کو شیعوں سے وہ تقیہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. ان کے عقائد بہت قریب ہوتے ہیں جماعت مخالفین سے، وہابیت سے. اور یہ ان کی کمی نہیں ہے دنیا میں، ان ایسے مراجع کی. تو اور لیکن وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں. وہ اپنی کتابوں وغیرہ میں اپنے عقائد نہیں لکھتے، وہ چھپاتے ہیں. لیکن ان کو وہ ان کے خصوصی مجالس میں اور ان کے دروس سے جن لوگوں نے زیادہ اٹینڈ کیا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اس شخص کا عقیدہ کیا ہے، یا ان کی باتوں سے وہ نکل جاتا ہے ان کے منہ سے ان کا اصلی عقیدہ جو ہے. لیکن وہ عوام کے سامنے ایسے کھل کر اس طرح نہیں کہتے کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہو. اور جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، دیکھیں جو اس کو فقہ جعفری علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا جو فقہ ہے وہ اصل میں ان کی احادیث ہے. اہل بیت علیہ السلام نے یہ جو فقہ ہمارے پاس ہے جس کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، دیکھیں فقہ جعفری کے دو مختلف معنی ہیں پاکستان میں اور ہندوستان میں، بالخصوص پاکستان میں. ایک فقہ جعفری کہتا ہے یعنی شیعہ مذہب، کہتے ہیں میں فقہ جعفری سے بلانگ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ یعنی یہ شیعہ ہے. وہ علم فقہ سے اس کے مراد نہیں ہوتا کہ میں علم فقہ کو فالو کرتا ہوں، اس سے مراد ہوتا ہے کہ میں شیعہ ہوں. تو یہ ایک اصطلاح ہے عوام میں کافی مشہور ہو گیا کہ میں فقہ جعفری کا پیروکار ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. اس اصطلاح سے ہمیں کام نہیں ہے. لیکن جو علم فقہ ہے، جو علم اجتہاد ہے، وہ اس کو جعفری کہنا یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے. اہل بیت علیہ السلام کی جو میراث ہے جو ہمیں ملا ہے، وہ یہ علم فقہ نہیں ملا ہے، حدیث ملے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. ٹھیک ہے نا. یہ فقہ جو ہے یہ ایک مخلوط چیز ہے، ایک مکسچر ہے. جیسے آپ پاکستان میں جاتے ہیں نا، وہ جوس کی دکان پہ کہتے ہیں مجھے جوس دے دو، کوئی وہ کہیں گے کہ اس سے بھائی تھوڑا سا کیلا بھی ڈال دو، اس میں تھوڑے سے آم بھی ڈال دو. تو وہ کیلا اور آم کو ملا کے آپ کے لیے اگر جوس بنا دے نا، ادھر ادھر اس میں چینی بھی ڈالتے ہیں، دودھ بھی ڈالتے ہیں نا، ملک شیک. تو یہ جو ہے اب یہ فقہ جو ہے ایک ملک شیک ہے. یہ فقہ جو ہے یہ سب کا کچھ اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے، کچھ وہابیوں سے لیا ہے، کچھ عمریوں سے لیا ہے، کچھ شوافع سے لیا ہے، وہ ملا کے یہ فقہ بن گیا. تو اس کو فقہ اہل بیت علیہ السلام کہنا غلط ہے. اور یہ فقہاء اپنے آپ کو کہتے ہیں فقہاء مجتہدین کہتے ہیں فقیہ اہل بیت علیہ السلام. یہ جو ہے ان کا طریقہ کار، اور یہ جو فقہ کا اصل جو بانی ہے شیعہ مذہب میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس لیے بنا رکھا ہے کیونکہ وہ اپنے اس زمانے میں شیعوں کو لوگ تانا دیتے تھے. جو جماعت عمریہ کے جو مجتہدین تھے وہ تانا، شیعوں کے پاس فقہ نہیں ہے. تو سنہ 485 میں ان کی وفات ہے، پتہ نہیں 460 میں 470 میں، اپنے عمر کے آخر میں انہوں نے کتاب مبسوط لکھا ہے فقہ میں. اس کے مقدمے میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمیں تانا ملتا ہے کہ ہمارے پاس فقہ نہیں ہے. اور ہم شیعہ جو ہے ہم فقہ اتباع اس لیے نہیں کرتے، ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس نصوص احادیث اتنے زیادہ ہیں، اور سب فروعات کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے احادیث میں بیان کیے ہیں. اور یہ ہم تاکہ ان کی منہ بند ہو جائے، میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ شیعوں کو تانا نہ ملے. تو اس لیے اس طرح سے فقہ کی ابتدا پڑی ہے شیعوں میں. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیعہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے مسائل نکال کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑا جہل ہے، بہت بڑا فریب ہے، فراڈ ہے شیعوں کے ساتھ، کہ وہ سمجھتے ہیں اجتہاد کا یہ نام ہے. اجتہاد کا یہ نام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے نکالتے ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو چھوڑتے ہیں. بہت سارے ان کے فتوے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، احادیث کو ترک کیا جاتا ہے، احادیث کو چھوڑا جاتا ہے. اور بہت سارے ان کے فتوے ہیں جس کا کوئی حدیث ہی نہیں ہے، وہ اپنے سے بناتے ہیں. تو یہ ایک ایسا شیعوں کے ساتھ فراڈ ہو. یہ شیعہ بیچارے خود آ کے جماعت مخالفین پہ ہنستے ہیں نا ہمیشہ، ان کو دیکھو یہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں. صحابہ نے تو کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ خود شیعوں کے حال پہ کون روئے، کون ہنسے.
یہ خود اب شیعہ سب اجماع کر گئے ہیں، ان کے علماء سب کے احادیث پہ ہم نے عمل ہی کرنی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اتنا واضح دل دار جھوٹ اور فراڈ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جی بسم اللہ سر. سر یہ کیا نبی اکرم بتائیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے نکاح ہوئے تھے؟ زوج نکاح، ازواج مطہرات. مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ صرف شارٹ کٹ کوئی جو مجھے اس کا روایات سے آپ کے دقیق علم نہیں ہے کہ کتنے ہیں. تو جو میرے خیال میں ان کے کچھ تو نکاح تھے، کچھ ان کے اچھا ہبت چلے ہے، آگے چلتے ہیں. ہبت ہے، کچھ ان کے کنیزیں تھیں، تو سب ملا کے شاید کچھ کی 10-15 شاید بن جائیں. ٹھیک ہے نا جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے کیا ان کو زوجہ سمجھتے ہیں؟ زوج جی بالکل، کون دنیا میں کون منکر ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ نہیں ہے. تو جیسے قرآن مجید میں ساتھ نیز ام المومنین کہا گیا ہے نا ان کو، تو آپ ان کو وازواجہ ام المومنین امہاتہم ام سمجھتے ہیں؟ وازواجہ امہاتہم. جی دیکھیں اس تو آپ ازواج ام سمجھتے ہیں آپ؟ ام کا معنی آپ سمجھ لیں تو ہم اس معنوں میں سمجھتے ہیں جس جو ام کا معنی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کے متعلق، اس آیہ کے متعلق ازواج امہاتہم، اس کا معنی کیا ہے؟ اور قرآن فرماتے ہیں ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، آپ کے ماں صرف وہی ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا. قرآن میں یہ بھی آیت ہے نا، کیا ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، آپ کی ماں تو صرف وہی ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے. تو لازمی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز نے ہمیں جنم تو نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس معنوں میں تو وہ ماں نہیں ہے کہ ہماری جو ہے ان سے ولادت ہوئی ہے. اس معنوں میں ماں کس کو کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں وہ شخص جو آپ کو دنیا میں لائے، تو یا اس سے ولادت ہو. ان معنوں میں تو لازمی بات ہے معنی نہیں. اور قرآن میں مجاز بہت ہے. ٹھیک ہے نا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. اللہ کا ہاتھ ادھر اس طرح نہیں کہ ہاتھ کسی کے اوپر رکھا. ایک منٹ میں تو اس وہ ازواجہ امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ازواجہ امہاتہم کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ میں آپ کو کتاب دکھاؤں. یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد البصری. یہاں پر یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دار صادر ہے. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے طبقات الکبریٰ میں. اللہ آپ کا بھلا کرے. صفحہ نمبر 68 میں جا رہے ہیں، 64 میں اس کی روایت ہے. سکسٹی فور میں جی، صفحہ نمبر 64 میں. ملاحظہ کریں میرے بھائی، یہ صفحہ نمبر 64 میں یہ حدیث جو ہے بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. اس حدیث میں یہ ہے صفحہ نمبر 64 ہے طبقات الکبریٰ کی. ابو ولید طیالسی روایت کرتے ہیں ابو عوانہ سے، فراس سے، عامر سے، مسروق سے. ایک عورت نے جناب عائشہ سے کہہ دے یا امہ، اے میری ماں، اے ماں. تو اس نے کہا، جواب دیا، لست بأمکی انا ام رجالکم، میں آپ کی ماں نہیں ہوں، میں تو مردوں کی ماں ہوں، مردوں کی ماں. تو دیکھیں اس آیہ کے متعلق دو باتیں ہیں. اس آیہ کے متعلق ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ اس سے مراد صرف حرمت نکاح ہے، حرمت نکاح. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ مباحث بڑے طویل ہیں، میں نے
اس پہ بڑے بڑے لیکچرز دیے عربی وغیرہ میں. یہ کتاب ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تالیف الواحدی النیشابوری، سن 1994 میں چھپی ہے. یہ کتاب جزء ثالث ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلوں گا صفحہ نمبر 459 میں. یہ بھی یہ میں جو کتابیں دکھا رہا ہوں یہ سب مخالفین کی کتابیں، شیعہ کتاب نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 459. النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. ازواج امہاتهم کا کیا مطلب ہے؟ فی حرمت نکاحن فلا يحل لأحد التزوج بواحدة منهن كما لا يحل التزوج بالأم، وهذه الأمومة تعود إلى حرمة النکاح لا غیر. ٹھیک ہے نا؟ کہ ازواج امہاتم کا مطلب کیا ہے؟ ازواج امہاتم کا مطلب صرف ہے حرمت نکاح، اور ماں ہونے کا مطلب یہاں پہ صرف اور صرف امت نکاح ہے، لا غیر، کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے. تفسیر طبری میں اس کے متعلق بہت سارے اقوال وہ نقل کرتے ہیں کہ حرمت عمومہ کا مطلب ماں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حرمت نکاح. جیسے آپ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اس کا صرف یہی مطلب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود عائشہ نے بھی یہی فرمایا. کیا کہا کہ میں مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی نہیں ہوں، کیونکہ وہ بھی اسی سے یہی سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ حرمت نکاح کے ساتھ شرافت بھی ہے، حرمت نکاح کے ساتھ شرف اور احترام بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرا قول ہے. اور لیکن یہ قول جو ہے یہ دوسرا قول ہے. اچھا تو اس میں سے صحیح کون سا قول ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ خود عائشہ کے نزدیک، جماعت مخالفین کے کتب میں اور ان کے مفسرین کے نزدیک صرف پہلا قول ہے. کیا ہے؟ حرمت نکاح. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک دونوں صحیح ہے، حرمت نکاح بھی ہے اور شرافت بھی ہے. اصل معنی شرافت ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں آپ کی ماں ہیں، یعنی ان کا اسی طرح احترام کرو جیسے تمہاری اپنی ماں کی احترام ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا کہ حدیث میں آپ کو اگر مجھے مل جائے میں آپ کو دکھا دوں. کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم وغیرہ میں ہے. ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. یہ ہے کتاب کمال الدین و اتمام النعم، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ سعد عبداللہ قمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں حضرت امام عصر امام مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ، تالیف شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 415 اور بلکہ اس سے پہلے حدیث شروع ہوتی ہے. یہاں پر یہ ہے صفحہ نمبر 416 میں کہ اس بلی فرمایا ان اللہ تقدس اسمه عظم شأن نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فخصصهن بشرف الامہات. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی شان کو بڑی تعظیم دی ہے اور ان کو مخصوص کیا ہے ماں ہونے کی. یہ امتیاز دیا کہ وہ آپ مومنین کی ماں کی طرح. لیکن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمنا للہ علی الطاعة. تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا، فرمایا کہ یہ شرف اس وقت تک ہے کہ جب یہ اللہ کی طاعت میں ہوں، اللہ کی معصیت نہ کریں. اور فرمایا فأيتهن عصت بعد الخروج بعدي بالخروج عليك فاطلق لها في الازواج واسقطها من شرف امومة المؤمنین. تو اگر میرے بعد کوئی بھی میرا زوجہ آپ پہ خروج کرے اور اللہ کی طاعت سے نکل جائے تو اس کو تم پہ واجب ہے کہ اس کو طلاق دے دینا اور اس کو
امومت کے یعنی امہات المؤمنین کے مرتبے سے خارج کر دینا. تو یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ واجب تھا کہ اگر کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خروج کرے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو ان کو وہ کیا کریں، ان کو وہ طلاق دے دیں. اور یہ دوسرے روایات میں بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ حق دیا تھا کہ اپنے میرے وفات کے بعد جس عورت نے بھی گناہ کار بنی یا خروج کرے تو آپ اس کو امہات المؤمنین کی شرف سے ساقط کریں. تو لذا جب ہم کہتے ہیں کہ عائشہ، کیا آپ مانتے ہیں کہ عائشہ ام المؤمنین ہے؟ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ ہے، اس سے نکاح کرنا سب کے لیے حرام ہے. باقی جو شرافت والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جو احترام ماں کی ہے، شرف ہے، اختصاص ہے کہ اپنی ماں سے بھی زیادہ ان کی عزت ہے، عصمت پر یہ بھی ہاں عصمت کے عصمت بارے میں عصمت تو نہیں ہے، اس میں عصمت تو نہیں ہے، ازواج کی تو عصمت کا قائل کوئی نہیں. تو یہ جو ہے یہ مسئلہ شرافت والی مسئلہ اور فضیلت والی مسئلہ، یہ جو ہے یہ اختلاف ہے. اس میں خود جماعت عمریہ اس کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے صرف مراد کیا ہے، حرمت نکاح ہے. ہمارے نزدیک شرافت بھی مقصود ہے، لیکن عائشہ اس میں شامل نہیں ہے. عائشہ شامل تھی لیکن نکالی گئی کیونکہ اس نے خروج کیا امیر المؤمنین علیہ السلام پر. ٹھیک ہے نا جی. اچھا سر، یہ اسی وجہ سے آپ ان کو شرافت سے نکالتے ہیں؟ میرے ہاں، میں ادھر میرے ارد گرد جو لوگوں سے کوئی سننے میں آیا، بات آئی ہے، ڈسکس ہوئی ہے، تو وہ تو معاذ اللہ، یعنی کہ وہ واقعہ جو ہوا ہے جس میں آپ کا وہ ہار گم ہو گیا اور پیچھے رہ گئے، اور وہ تو ان کی قسمت پر بھی حرف اٹھاتے ہیں. عصمت نہیں ہے میں نے وہ مولانا اسحاق وہ صاحب کے ایک بیان میں عصمت نہیں ہے وہی. میں نے وہ میں نے واقعہ جو میں غزوہ بنی میں المصطلق میں ہے نا، اچھا سورہ نور والی آئے اف، اس کی بات کر رہا ہوں. میں تھوڑا فریم جی جی کر بسم لوں اللہ سوال کو نا. بسم اللہ بسم اللہ. مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ شیعہ جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر وہ اس طرح کے یعنی بہتان یا دیگر کرتے ہیں. تو مولانا نے کہا میرا جہاں تک مطالعہ ہے، میں اہل تشیع کی جتنی بھی کتب پڑھی ہیں مولانا اسحاق، وہ کسی پیغمبر اور کسی نبی کی مشرک تو کافر تو ہو سکتی ہے زوج، لیکن وہ بد کردار نہیں ہو سکتی. کردار ان کا مطلب ہے کہ بارے کبھی کسی اہل تشیع کی کتاب میں نے نہیں پڑھا. باقی ان سے یعنی کوئی گناہ سرزد ہو جانا، بلکہ حتیٰ کہ کفر سرزد ہونا، وہ سابقہ انبیاء کی جو ازواج ہیں. تو آپ کا خصوصاً بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، جو کردار کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو واقعہ آپ جو کہنا آئے اف کا ہے نا، وہ واقع اف کا ہے، سورہ نور میں ہے. وہ سنہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بنی مصطلق کا. ہمارے نزدیک وہ واقعہ جو ہے وہ آیات عائشہ کی شان میں نازل نہیں ہوئی کہ لوگوں نے ان لوگوں نے تہمت لگائی نا کہ نستجیر باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے غلط کام کیا کسی مرد کے ساتھ. تو ہمارے نزد اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، اور ان پہ حد لگنا چاہیے جنہوں نے یہ بہتان لگایا. تو یہ ان کے عائشہ کے متعلق نہیں، یہ ماریہ قبطیہ کے لیے ہے. ماریہ قبطیہ پہ یہ بہتان لگا تھا کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لوگ ان سے حسادت کرنے لگے، ان کے بہتان لگا کہ یہ بیٹا پیغمبر کا نہیں ہے. اور اس کی بات بڑی لمبی ہے، تفصیل ہے. اچھا، ہم اس واقعے کے متعلق سمجھتے ہیں. تو آئے افک تھا، عصمت کے سے تعلق نہیں ہے. اور اگر عصمت کہتے ہیں تو وہ ایک محدود عصمت ہے، یعنی عدم عفت سے، یعنی پاکدامنی. ولی اس طرح نہیں کہ اس عصمت جو ہم کہتے ہیں نا گناہوں سے مبرہ ہو، اس سے عصمت مراد نہیں ہوتا، یعنی یہ خاص گناہ سرزد نہیں ہوئی. ہاں، یہ ہمارے قبطیہ سے ہوتی ہے. پاک دامنی. ہاں ہاں. جہاں تک عائشہ کے متعلق ہے، تو ہمارے کتب میں علماء نے عائشہ کے بڑے اہل بیت علیہ السلام نے عائشہ کے جو کام ہے قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ تحریم وغیرہ میں جو اعتراضات ہیں عائشہ پر، وہ عائشہ یہ نہیں ہے کہ عائشہ پاکدامنی کے مسئلے پہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کتب سے ثابت کر سکیں مخالفین کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو کام ہے، مثلا انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا، سورہ تحریم میں ان کی مذمت، اللہ نے آیات نازل کی ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنا، لوگوں کو بھڑکانا کہ جہاد کرو، یہ سب یہ ہیں باتیں ہیں.
اور ہم یہ باتیں ان کے متعین میں. البتہ ابھی آج کے دور میں کچھ شیعہ ہیں، کچھ جاہل شیعہ ہیں مختلف ویب سائٹس پر، وہ یہی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے غلط کام کیا، غلط کام کیا، غلط کام کیا. تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کسی مخالف کتاب سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ہے. جی ہاں. تو بس حضرت ایک آخری جی سوال کرتے ہیں، پھر اجازت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ جی کا سر، بسم اللہ بسم اللہ. مطلب صحت و تندرستی دے اور سلامت رکھے. یہ یہ بھی مولانا اسحاق صاحب سے ہی کسی اس نے سوال اٹھایا تھا کہ جو ہمیں اس امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم اللہ کو علیہ خیر امتن کا لقب ہے اور مطلب وسلم. افضلیت ہے تمام امتوں پہ. ایک بات تو پہلی امتوں میں جو غیر نبی ہوتا تھا ان سے بھی فرشتے کلام کرتے تھے، یا ان کا مرتبہ تھا، یا ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. کوئی آپ کی تو نظر میں آ گیا ہوگا، اشارہ ہی جی جی کافی قرآن پاک کے جی روح جی سے بھی جی جی. احادیث کی روشنی میں غیر نبی محدث ہوتے تھے. تو کیا اس امت میں آئمہ اطہار کے علاوہ کوئی محدث بھی ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے ہاں تو اہل سنت میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھے تھے تو یا ساری الجبل انہوں نے دیکھ لیا اور منکشف ہو گیا، ان پر ہو گیا اس طرح. تو اس پر میں ہمارے یہاں اہل سنت اور کے اندر اور اہل حدیث جو ہے نا وہ منکر ہیں زیادہ تر اس کے. ان میں نے ایک گفتگو یا ڈیبیٹ یا مناظرہ سنا تھا، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر نبی پہ ہماری جو امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم، اس میں غیر نبی بھی پر ان کے خواب، الہام، القاء، وہی تو نہیں آتی، لیکن باقی چیزیں وہ آتی ہیں. اور پھر کیا برتری ہوئی ہے امت کی دوسری انبیاء کی امتوں کے مقابلہ میں؟ تو یہ میرا دیکھیں آخری ہی سوال ہے. اور اگر جی جی دیکھیں یہاں پہ کوئی دو باتیں چھوٹی ہیں. سی جی سر. اچھا جی 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 آپ فرمائیں. دیکھیں یہ اس صاحب میں بعد میں دیکھیں محدث اس معنی میں کہ ملائکہ سے ملاقات ہو، ٹھیک ہے نا. یہ تو خواب تو سب کو نظر آتا ہے، اور اس میں سچے خواب مومنین کو نظر آتے ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ سچے خواب. بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ فرعون تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا نا، اس نے خواب میں دیکھا کہ سات جو ہیں گائیں ہیں وہ کھا لیتے ہیں، 7 موٹے گائیں ہیں، 7 پتلے گایوں کو یا بالعکس کھا لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کا تعویل کیا تھا اور بہت صحیح سے تعویل فرمایا، اور اسی طرح واقع پیش بھی آیا. تو خواب تو کافر کو بھی نظر آتا ہے. خواب کا تو کوئی بات مومنین کو نظر آتا ہے، سچے خواب اچھے خواب نظر آتے ہیں مومنین کو. لیکن بات یہ ہے، اور الہام بھی تو ہوتا ہے، انسان کے دل میں خیال پڑتا ہے اور وہ صحیح نکل آ جاتا ہے. یہ بات کہ کیا ملائکہ سے غیر معصومین علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اس دنیا میں نے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس دنیا ملائکہ جو ملائکہ ان سے گفتگو کرے، خطاب کرے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اس طرح ہو سکتا ہے ہو، ابھی میں نے اس کے متعلق کبھی سوچا نہیں ہے اس کے متعلق. اچھا ایک یہ میرا کتاب جواب. ہے شاہ ولی اللہ کی، بڑے ہمارے ہاں اہل ہم، سنت میں ان کا بڑا مقام گنا جاتا ہے، اور اہل ہم، حدیث بھی اور دوسرے اہل سنت کے جو مکاتب ہیں ان جی کی کتاب. اس میں نے پڑھا تھا جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے، حجت اللہ البالغہ، حجت ہم، اللہ البالغہ، شاید آپ کی جی جی نظر سے میرے پاس ہے. گزری ہوئی اپنے جی مطالعے میں. تو اس میں وہ ایک حدیث کی تشریح میں یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے نا، تو مثلا جو اتباع کرنے والے ہیں، ائمہ اطہار کی کہہ لیں، جو بھی مطلب ہم، معصومین ہیں جن کے قرآن سننا جو جی دین ہے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، تو ان کی اتنی مطلب درجات یا ان کے ارواح جو ہوتے ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں کہ عرش کے نیچے جو معلق فرشتے ہیں نا، یہ ہم، کسی حدیث ہے ہماری بخاری وغیرہ میں، اس کے حوالے سے بات ہے، شاید آپ کے میرے تو اب حوالہ نہیں ہے، ہم، اگر کہیں گے تو کسی نیکسٹ. تو وہ ان کے ہاتھ یعنی چلے جاتے ہیں، ان کی ارواح کا یعنی کنیکٹ بن جاتا ہے، اور جی وہاں سے اللہ تعالیٰ کچھ غیب سے بھی ان کو القاء کر دیتے ہیں، یا ان کو پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں جو کہ سچ ثابت ہوتے ہیں. تو یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حدیث کی خواب کی بات ہو رہی تشریح نا، میں خواب کی بات. ایسی وہ بات تو خواب, وہ خواب کی بات کر رہے ہیں. جی ائمہ طہار کے ساتھ تو یہ جیسے آپ کہتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کی گفتگو سنی ہوئی ہے کہ ائمہ طہار کو تو وہ اللہ ہدایت کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، وہ تو آپ اس کے جی قائل ہیں، جی وہ تو بالکل. ائمہ اطہار ان کے علیہم ساتھ. الصلاۃ والسلام کی ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتی ہے، اور قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام سے ملائکہ نے بات کی ہے.
حضرت جی سارہ سے بات کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے، اور حضرت ام موسیٰ سے بات کیا، تو یہ سب غیر انبیاء تھے۔ تو یہ اس سے ختم نبوت پہ کوئی دھچکا نہیں پڑتا، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ ملائکہ سے بات کرنا غیر اہل بیت علیہ السلام کے لیے بیداری میں، یہ میں نے ابھی میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا کہ اس کی میں تصدیق یا رد کروں، ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ آپ کو جزائے خیر جناب، دے، بہت اللہ تعالیٰ شکریہ۔ آپ کو تھینک یو سر، اللہ تھینک تعالیٰ یو، خدا آپ کو السلام سلامتی دے، علیکم، تھینک یو، علیکم آپ السلام کو اور ورحمۃ آپ کے اللہ ساتھ۔ تعالیٰ وبرکاتہ، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے۔ اچھا، اگر کوئی شخص مثلا خواب میں ملائکہ کو دیکھنا، یہ تو ہو جاتا ہے، خواب میں دیکھنا، ٹھیک ہے نا، کسی نے ملک کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن ان خوابوں کی وہ حجیت نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو مکاشفہ حاصل ہوتا ہے کہ مکاشفے میں وہ ملائکہ کو دیکھے، یہ تو ہوتا ہے، لوگ مکاشفے میں یعنی مکاشفہ خواب ہی کی طرح ہوتا ہے، بیداری میں انسان بیدار ہے تو اس کو بعض چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ملک فرشتہ نظر آیا، یہ بھی ہو جاتا ہے، واقع ہوتا ہے، لوگوں کو خواب بیداری میں نظر آتا ہے، لیکن اس کی اتنی حجیت نہیں ہوتی ان چیزوں کی، مکاشفہ یا خواب کی، اس کا حجیت نہیں ہوتا، یعنی آپ اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جبرائیل نے مجھے یہ بتایا، ٹھیک ہے نا، اس کی حجیت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہی میرے پاس آپ کے پاس سوال، یہی جواب یہی ہے۔